السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب موجود ہیں، اور جو میرے پاس آج تعارف کے لیے کتاب ہے وہ منیر احمد فردوس کی ہے، بگھی، رات اور پرندے۔ سر ہمیں بتائیے گا کہ جو منیر احمد فردوس ہیں ان کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ منیر احمد فردوس جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں، اور کافی عرصے سے لکھنے پڑھنے کے ساتھ یہ وابستہ ہیں۔ شاعر بھی ہیں، اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں، افسانہ بھی لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افسانچے بھی تحریر کرتے ہیں۔ نثری نظموں پر بھی ان کی کتابیں آ چکی ہیں۔ جو ان کی پہلی کتاب زندگی چہرہ مانگتی ہے، یہ 2011 میں آئی تھی۔ اس کے بعد سناٹوں کا شہر 2015 میں آئی، پھر کینوس پر چھینٹے ان کی کتاب 2019 میں شائع ہوئی۔ یہ کہانیاں پڑھنا منع ہے، یہ 2020 میں، اور اب تازہ 2025 میں یہ کتاب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بگھی، رات اور پرندے، یہ حال ہی میں شائع ہوئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے۔ اس کا مطالعہ ہم نے کیا ہے، ظاہر ہے آگے چل کر ہم اس کے افسانوں پر بھی بات کریں گے۔ سر ہمیں یہ بتائیے گا جو اس کتاب میں افسانے شامل ہیں ان کے موضوعات کس طرح کے ہیں؟ منیر احمد فردوس کی اگر شاعری کو بھی پڑھا جائے اور اس کی جو افسانے ہیں ان کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے جو موضوعات ہیں، وہ پہلا جو بڑا موضوع مجھے محسوس ہوا ان افسانوں کو پڑھتے ہوئے وہ یہ تھا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لکھتے ہیں، اور دہشت گردی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ایک مسئلہ رہا ہے، افغان وار ہو اور اس کے بعد 9/11 کی جو صورتحال ہے، تو اس میں ان علاقوں پر دہشت گردی کے اثرات رہے، اس کے نتیجے میں وہاں پر جو مسائل پیدا ہوئے اس کو یہ رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ چونکہ وہ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس درد کو محسوس کرتے ہیں، تو وہ اس کے علاوہ وہ امن کے داعی بن کر اپنے افسانوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ جو علامتیں بناتے ہیں، وہ جو بڑی علامتیں ہیں ان کی، وہ پرندے ہیں یا بچے کا کردار ہیں یا جو ہے بوڑھے ہیں، یہ ان کو وہ بطور علامت استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی بچہ کردار کی شکل میں ان کے افسانوں میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ معصومیت کا استعارہ بنتا ہے یا علامت بنتا ہے۔ بزرگ جو ہیں وہ دانش کی علامت بنتے ہیں۔ اسی طرح وہ پرندوں اور درختوں کی علامتیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر مزید میں ان افسانوں پر گفتگو کروں تو وہ افسانے میں ایک چیز، یا پورے ادب کے اندر خاص طور پر جب ہم فکشن کریٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک فینٹیسی کا ایک تصور موجود ہے۔ بہت سارے افسانے ان کے ایسے میں نے پڑھے جس سے محسوس ہوا کہ انہوں نے اس افسانے میں فینٹیسی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں فکشن کے اندر، جیسے میجک ریئلزم کی ٹیکنیک ہے، تو کچھ افسانوں میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ انہوں نے جادوئی حقیقت نگاری کی ٹیکنیک کو بھی اپنے اس فکشن میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں اس کے ٹائٹل پر بات کروں تو یہ بگھی، رات اور پرندے، یہ ان کے افسانوں کے نام ہیں۔ بگھی الگ افسانہ ہے، رات الگ افسانہ ہے، پرندے الگ افسانہ ہے، تو 3 افسانوں کو انہوں نے ٹائٹل کے لیے چن لیا۔ بگھی اگر آپ افسانہ پڑھیں گے تو جو بگھی ہے یہ 9 آبادیات کی علامت ہے، اور 9 آبادیات کا یہاں جب برصغیر میں قائم ہوئی، انگریز آیا اور انگریز نے آ کر یہاں کی مقامیوں پر جس طرح سے ظلم و ستم ڈھائے، اس کو اس بگھی کی شکل میں یا بگھی کی علامت میں انہوں نے اس طاقت اور استعمار کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ میرا خیال ہے پہلا افسانہ ہے اس مجموعے کا۔ دوسرا افسانہ رات ہے، اور رات سیاہی ہے، اور اس میں رات جو ہے وہ امیجینیٹو سطح کے اوپر جا کر رائٹر نے ایک کردار کے طور پر پیش کی ہے۔ رات بار بار آتی ہے اور اس کے ساتھ مرکزی کردار کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہیں، اور کہانی جو ہے وہ آگے کا سفر طے کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح پرندے بھی ہیں۔ درخت، پرندے اور بچے اس کے کرداروں کے خاص موضوعات ہیں یا مرغوب موضوعات ہیں، جو ظلم اور ستم کے خلاف اور انسانی معاشرے کے اندر موجود امن کے حق میں ان کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔